أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں، کبریائی بڑائی جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین، ہادی، رہبر و رہنما بن کر نازل ہوئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ہم اس رزلٹ پر پہنچے کہ یہ آیت ہم پڑھنے کی حد تک رکھتے ہیں یا اس پر ایمان بھی ہے. میں اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر سورہ البقرہ کے اندر یہ آیت نازل کی ہے اللہ نے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اس وقت مسلم امہ ہر جگہ پر جہاں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے ڈھنکے کی چوٹ پہ کہہ دیتا ہے کہ جی سارے کام اللہ کے ہاتھ میں، سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کے حکم سے پتا حرکت کرتا ہے، اس کا حکم نہ ہو تو وہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. آیا یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں رٹا لگایا ہوا ہے، اس ورد سے، اس کے کہنے سے اور ہمارا جو بیہیویئر ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام برحق ہے، اسلام ساری کائنات کا دین ہے، اسلام رب العالمین کا دین ہے، اسلام رحمت للعالمین کا دین ہے، اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، دین اسلام حق ہے. یہ ہم کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ایک عام بندہ بھی کہتا ہے، ایک عالم بھی کہتا ہے، ایک محدث بھی کہتا ہے، ایک مفسر بھی کہتا ہے، ایک سرکاری ملازم بھی کہتا ہے، ایک پرائیویٹ ملازم بھی کہتا ہے.
سارے کی زبان پہ یہی ہے، اسلام غالب ہونے آیا، اسلام برحق ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اللہ سچا رب ہے، اللہ کا رسول سچا ہے۔ یہ ہم سارے ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، ہمارے سرکاری لوگ کہتے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں، ہمارے جنرل کہتے ہیں، ہمارا ہر ایک چھوٹا بڑا یہی کہتا ہے، اسلام سچا، میں سچا، میرا رب سچا، میرا رسول سچا۔ اللہ اکبر! 2 آیتیں ہیں، غور سے سننا۔ آیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں؟ 2 چیزیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، حق ہے، اسلام سچا دین ہے، اور اسلام کے ماننے والے مسلمان برحق ہیں، صحیح دین کے اوپر ہیں، جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں پر ایک سوال گردش کرتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ سچ ہے تو پھر دنیا کے اندر سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے، سچائی اونچا رہتی ہے، سچائی بلند ہوتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچائی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا کے اندر اس سچائی کو ماننے والے غالب ہیں، دنیا کے ماننے والے کا قانون چلتا ہے، یعنی دنیا کے اندر اس چیز کو ماننے والے، اللہ برحق اور سچا، اللہ کا رسول برحق اور سچا، دین اسلام برحق اور سچ ہے، اس چیز پر ایمان لانے والے کیا پوری دنیا کے اندر آگے ہیں، بلند ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ایک سوال آتا ہے، یہاں سے تو پھر نہیں سکتے ہم کہ اللہ برحق ہے، اللہ سچا ہے، یہاں سے پھر نہیں سکتے، اللہ کو جھٹلا نہیں سکتے، اللہ کے نبی کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو پھر دوسری طرف اگر آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے، ہم حق پر، ہم سچائی پر نہیں ہیں۔ یہ دوسری آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھنا، اللہ رب العزت کا قانون اور طریقہ ہے۔ ایک ہے اللہ کی سنت، سنت کہتے ہیں طریقے کو، لیکن یہی سنت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر اس کا اور مطلب ہے اللہ کے نبی کی سنت، طریقہ۔ اور یہی لفظ سنت اللہ استعمال کرے اپنے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے۔ اب سورہ احزاب ہے، پہلی بات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اور بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا، بھائی، دوست، بیٹی، یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ قدرت کیا ہے؟ یہ جو رٹا لگا کر ہم دوسرے کو سناتے ہیں، آیا یہ عملی زندگی کے اندر بھی ہم اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس سے پہلے میں ان 2 آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں، ایک چیز آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی وہی سے پہلے ایک نارمل انسان کی حیثیت سے قریش کے اندر بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، قریش کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے ماما، چاچا اور ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی، ان کے خالہ زاد، ماموں زاد، چاچا زاد، سارے جانتے تھے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، اس کے چاچے فلاں ہیں۔
اب ساری زندگی جانتے تھے، یہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں ممبر سے ہو کر جب غلو کیا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچا کر ہم رسول اللہ کی عزت بڑھا رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے اس طریقے کی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کے آگے سوال میں جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ سورہ انبیاء ہے، 23 نمبر آیت ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ کسی کے آگے سوال جواب دینے کا وہ کوئی اس سے جواب نہیں مان سکتا، یہ کیوں کیا ہے، کیوں کیا ہے، کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اللہ۔ لیکن جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جواب دہ ہیں اللہ کے پاس، وہ جواب دہ۔ اب قدرت کے دو قانون ہیں، ایک جس کو ہم قانون الہی قدرت قادر جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر ہمارا کوئی تصرف، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا خالق مالک ہے، اس کو فنا کر سکتا ہے، اللہ روزی پہ مالک ہے، اللہ موت پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ زندگی پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ زمین و آسمان کائنات کے درمیان کسی چیز کے اندر انسان اشرف المخلوقات یا کسی جن یا کسی بھی مخلوق کا کوئی تصرف، کوئی چیز برداشت، کسی کے اختیار میں کچھ۔ ہاں، دوسری جو چیز ہے جو اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہے، اللہ کے ہمارے اختیار میں رکھی ہے، وہ کیا؟ آگ کا کام ہے جلانا، ہمارا کام ہے اس سے بچنا، جسم کو بچانا، اختیار میں ہے، ہم بچیں۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، اور ہم اس سے احتیاط کر کے ہم اس سے بچتے ہیں، پانی میں چھلانگ نہیں لگاتے۔ اب خوراک کا کام ہے جسم میں غذا خون پیدا کرتی ہے، توانا رکھتی ہے، ہم زہر کھائیں، ہم گندی خوراک کھائیں، آپ کا اختیار ہے، اس پر آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا شعور ہے کہ آپ گندگی کھائیں یا آپ صاف ستھری چیز کھائیں، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اب ان اختیارات میں سے جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا کہ زمین کے اندر اس کائنات میں ڈیولپمنٹ کے کام، یہ میں کائنات کا نظام خود سے ہیر پھیر نہیں کروں گا، جو مقرر کر دیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، کل سورج کہاں پہنچے گا، اگلے مہینے کہاں پہنچے گا، زمین کی حرکت 6 ماہ کے بعد کہاں ہے، 1 سال کے بعد کہاں ہے، آپ کو ذہن دیا ہے، علم حاصل کرو، شعور حاصل کرو، اس پہ تجربات کرو، ایکسپیریمنٹ کرو۔ میں اس میں دخل اندازی نہیں کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اگر آپ قانون قدرت عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا سنت اللہ من قبل، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت آپ سے پہلے بھی یہ رہی ہے، اللہ اس پہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اس میں کیا ہے؟ ہم اکثر ہمارے ذہنوں میں، پہلے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک بات بٹھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے بارے میں، یہ اللہ کی نبی کی شان، یعنی اللہ کے بعد اگر اللہ رب العزت کسی کی عزت، کسی کا مرتبہ، کسی کا شان، کسی کا رینک، کسی کی عظمت رکھتا ہے تو اپنے بعد، اللہ کے بعد وہ اللہ کے اپنے نبی کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ ڈائریکٹ وحی نازل کرتا ہے۔ کئی انبیاء سے اللہ نے بات کی ہے، ان کا مرتبہ بلند، مقام بلند ہوتا ہے، لیکن فزیکلی، جسمانی ساخت کے لحاظ سے فزیکلی انبیاء کو اللہ انسانوں میں سے چنتا ہے، عام لوگوں سے چنتا ہے، پھر ان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے۔ جب اس کا آپ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب شیطانی تعلیمات کیا ہیں، مستشرقین کی تعلیمات کیا ہیں، وہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کے مطابق نبی کے مطابق تمہارا نبی، سبحان اللہ، اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟
ہیں اس تک ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ان کی عظمت و شان ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو جو ڈی ٹریک کیا گیا ہے وہ یہاں سے کہ نبی کہاں اور تم کہاں، لہذا نبی تک نہ تم پہنچ سکتے ہو، نہ ان کی عظمت تک، نہ ان کی شان تک، نہ ان کے مرتبے تک۔ جب یہ باتیں ذہن میں بٹھا کر پھر ان کو یہاں سے بھی سست کر دیا جاتا ہے کہ جو نبی نے عمل کیا وہاں تک بھی تم پہنچ سکتے، یہ جھوٹ ہے۔ یہاں سے آ کر مسلمانوں میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی شان، ان کا مرتبہ، سبحان اللہ کیا کہنے، لیکن کس وجہ سے ہوئے ہیں، یہاں سے ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہوئے؟ عمل سے ہوئے ہیں، عمل سے ہوئے ہیں۔ جو ان کے عمل تھے، اعمال تھے، ان کی وجہ سے ان کا مرتبہ ہے، شان ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہاں سے ہمیں تھوڑی سی اپنا ذہن استعمال نہیں کرنے دیا جاتا کہ چونکہ نبی کا مرتبہ بلند ہے، شان اور منزلت بلند ہے، لہذا ان جیسے تم اعمال بھی کر سکتے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش اور بہت بڑی گھٹیا حرکت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں وہی مغرب اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو چکا کہ چونکہ تم نبی کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، لہذا قانوناً تمہیں مغرب کے وہ قانون جو انسانوں کی آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ آپ شاید میری بات کو سمجھے نہ ہوں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، جب ہمارے علماء میں سے بھی کچھ مسالک بنا دیے گئے، ایسے مسلک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، انسانوں سے ہٹا کر نورانی پتلی اور مخلوق بنا دیتے ہیں، پھر عام بندہ سوچتا ہے کہ جب رسول انسان ہی نہیں ہے، جب رسول ہمارے جیسے ہی نہیں ہیں، تو ان جیسے اعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ غور سے سننا، جب رسول ہم میں سے نہیں، جب وہ اور کوئی مخلوق ہے، ان کی طاقت اور ہے، ان کا مقام اور ہے، ان کی پاور اور ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی کے حوالے سے بہت اچھی تشریح کی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرو، سیرت کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزوری دکھائی ہے، مجھے بخار ہوتا ہے، اللہ بہت آزماتا ہے مجھے، تم دو میں سے جو دو کو بخار ہوتا ہے مجھے ایک کو ہوتا ہے، اللہ بڑا جھنجھوڑتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، میں سوتا ہوں، مجھے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے پیار اور محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ پھر کون لوگ ہیں اس سے ہٹا کے ہمیں اللہ کے نبی کو پہنچا دیتے ہیں کہیں اور، اللہ کے برابر کر کے؟ پھر آپ کی زندگی کے اندر کن کو لے آئے؟ پھر مغرب نے انٹرفیئر کیا۔ کیا انٹرفیئر؟ کہ جب نبی تک تم پہنچ نہیں سکے، وہ آپ میں سے تھے نہیں، آپ کی جنس میں نہیں تھے۔ ایک ہمارا مکتبہ فکر ہے، وہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو عبدہ سے نکال دیا ہے، انسان کہے، بندہ کہے، اس کو بھی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ حد ہوتی ہے ایکسٹریمزم کی، حد ہوتی ہے تعصبیت اور شدت پسندی کی۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کو نور نہیں کہے، عام بندہ کہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا فائدہ دشمنوں نے کیا اٹھایا؟ اس کا فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں، ہم جانتے تھے ہم میں سے کون ہے، اللہ اکبر، جس کو یہ کہا جائے، جس کو اللہ کی آواز دے کے کہے تو کیا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کہے گا اے اللہ میری آخری دعا یہی ہے کہ اللہ زندگی کے اندر میں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کا پڑوس نہیں رہا، پڑوسی نہیں رہا، نبی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس میری خواہش ہے کہ قیامت والے دن مجھے نبی کا پڑوس نصیب فرما۔ مسلمانوں میں کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ تڑپ نہ رکھتا ہو کہ مجھے نبی کا ہمسایہ نصیب ہو، میں نبی کا پڑوسی ہوں،
میں نبی کے ساتھ ملوں، ایسا دنیا کے اندر کوئی مسلمان آپ نہیں دیکھیں گے۔ رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ سے پیار، رسول اللہ سے ہماری قربانی، اللہ اکبر، نبی کی شان کے خلاف کوئی بات کرے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے، ہمارے جسم کے اندر شعلہ، ہمارا جسم حرارت آ جاتی ہے جسم کے اندر۔ میں نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ جذبات ہمارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے ہم مسلمان عملی زندگی سے بہت دور ہیں، عملاً بہت دور ہیں۔ یہ رٹا لگائی ہوئی باتیں ہیں، یہ رٹائی باتیں ہیں۔ قربانی کی جب بات آتی ہے ہمیں مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں، پھر ہمیں اولاد آگے ہوتی ہے، پھر ہمیں بیوی آگے ہے، پھر ہمیں ماں آگے ہے، پھر ہمیں باپ آگے ہے، پھر ہمیں دولت آگے ہے، پھر ہمیں علاقہ آگے ہے، ہماری مجبوریاں ہیں، ہم پھر بے بس ہیں، ہم پھر سارے کے سارے صفر ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر نبی کیا زبان سے میں عاشق رسول، زبان سے میں اللہ کے نبی پر قربان ہونے والا، میں پروانہ رسول، میں اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے والا، یہ زبان سے، عملاً اللہ کی قسم عملاً ہم سے بڑی کوئی منافق قوم۔ اب عملاً جب باری آتی ہے میدان جہاد کی آئے، ہماری فوجیں پیچھے، ان کے ملک آگے، ان کی پریشانیاں آگے، ان کی معیشت آگے، میدان پیچھے، فوج بنی ہے مظلوموں کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ تم سے کوئی ملک کاٹ کر لے جائے، ایک حصہ علیحدہ کر دے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی، مسلمانوں کو اٹھا کر لے جایا جائے، کاٹ دیا جائے، گردنیں اتاری جائیں، عصمت دریاں کی جائیں، فوج نہیں لڑے گی، اس کی مجبوریاں ہیں۔ عملاً ہم سے زیادہ منافق ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے قانون اور سنت کی خلاف ورزی کر کے ہم قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم کوئی ایسی رشتہ داری اللہ کے ساتھ نہ پاکستان کی ہے، نہ سعودی عرب کی ہے، نہ کشمیریوں کی ہے، کوئی رشتہ نہیں اللہ کا۔ اللہ کے ساتھ آپ خاص رشتہ داریاں نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رشتہ اس کا ہے جو اس آیت کے مطابق چلتا ہے۔ کیا ہے؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت رہی ہے جو تم سے پہلے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ کون سی سنت؟ ایک تو میں یہ امید کرتا ہوں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، اللہ کے رسول لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم، اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ تم میں سے ایک کو رسول بنایا ہے جس پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، یتلو علیہ آیاتہ، یتلو علیہم، تم میں سے یتلو من انفسہم۔ لیکن ہم اس زور میں لگے رہتے ہیں ساری زندگی، خوشحالی کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، سائنس کے اندر کچھ کرتے نہیں ہیں، ٹیکنالوجی میں آج کچھ کرتے نہیں ہیں، دفاع کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، میدان جہاد میں کچھ کرتے نہیں ہیں۔ پھر جھگڑے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے یا اللہ کے نور تھے؟ وہ یہ مخلوق جو ہیں انسان ان میں سے تھے یا نہیں تھے؟ بس اس میں کتابیں لکھ کر، کتابیں آپ نے انسانوں کائنات کے انسانوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی، وہ چل کر سفر کریں، وہ اڑ کر سفر کریں، وہ میدان عمل کے اندر جہاد اور لڑائی کے اندر وہ استعمال کریں، ان میں سے تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ بس ایک چیز ہے، نبی کو کنٹروورشل بنا دو، نبی کو لڑائی کا ذریعہ بنا لو، نبی کے اوپر لڑو، نبی کے اوپر اختلافات کرو۔ وہ انسان تھے نہیں تھے، لڑتے رہو، پھر مسالک بنا لو، پھر فرقے واریت پہ پڑ جاؤ، پھر امت کا اختلاف اتنا زیادہ کہ اب آپ اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو پہلے پوچھتے ہیں تمہارا مسلک کون سا؟ ارے کون سا مسلک، کون سا مذہب؟ ہم سارے کے سارے مسلمان، امت واحدہ، ہمارا نام اللہ نے کہا ہوا سماکم مسلمین، تمہیں ہم نے مسلمان بنایا۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں سنت کی سمجھ آئے گی کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا آج میں جس پر قرآن نازل کر رہا ہوں سن لو،
تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان پر ہم نے انبیاء کو نازل کیا، شریعت بھیجی، اپنی وحی نازل کی۔ جب ان سے انحراف کیا، اپنی شریعت سے وحی سے انحراف کیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ نہ وہ رشتہ دار تھے میرے، نہ ان سے کوئی خاص میرا رشتہ تعلق تھا۔ ان سے کہا تھا جو میں نازل کر رہا ہوں، میرا جو قانون ہے، میری جو شریعت ہے، اگر اس پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم میرے ساتھ ہیں، تمہارا تعلق مضبوط، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تم میرے مقرب ہو، قریب ہوں گے۔ اس سے ہٹ کے چلے، میں تمہارے پہ اپنا عذاب نازل کروں گا۔ نازل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ عذاب نازل ہوا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اب کیا کہوں میں، بہت زور لگا کر یہاں کہتا رہتا ہوں، بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں ہم پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں رہے، ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی یہ کام، وضو، نماز، کچھ حالتیں ہم میں اختلافات پڑ گئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا، ہم مجبور ہیں، کچھ چیزیں ہم میں صحیح طرح سے نہیں پہنچی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، فروئی اختلافات چلتے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں شدت پسندی بنا لینا، اس کے نام پر مساجد بنا لینا، پورا عقیدہ بنا لینا، پورا مسلک بنا لینا، کہاں سے نکالتے ہو، کہاں سے، کیا جواب دو گے؟ اور پھر یہ بات جو میں بہت زور دے کر کہتا ہوں، سنو، قانون کیا ہے اللہ کا؟ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، 30 سپاروں کے اندر نہیں، یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، لیکن اس مسجد میں بیٹھنے والے تو اکثریت آپ کی قرآن کو نہ پڑھتی ہے، قرآن کو نہ سلیبس ہے، قرآن کو نہ سمجھتی ہے۔ پڑھنا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تلاوت کر دیتے ہیں، رٹا رٹا تلاوت، الف لام میم سے لے کر ناس تک، نہیں، اللہ کی قسم قرآن کا لفظی مطلب ہی یہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھاتا رہتا ہوں اکثر۔ آپ نے کبھی اپنی بیٹے بیٹی کو کہا بیٹا بیٹی اٹھو فزکس کی تلاوت کرو، بایولوجی کی تلاوت کرو، کیمسٹری کی تلاوت کرو، کرتے ہو؟ کہتے ہو؟ نہیں، لیکن کہتے ہو بیٹا اٹھو بیٹی اٹھو قرآن کی تلاوت کرو۔ کیا مطلب ہے تلاوت کرو؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ پڑھو گے اس کو سمجھ کے پڑھ لینا، سمجھ کے۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس کو فہم سے سمجھ کر، اور اس کو جو اس کے اندر لکھا اس کو سمجھ کے پڑھو۔ ہماری جماعتوں نے سلیبس بنائے ہیں، اس میں قرآن سلیبس ہی نہیں ہے، ترجمہ، ترجمۃ القرآن، لفظی ترجمہ۔ آپ کو قانون اللہ کا کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ قدرت کا قانون کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آپ کے سلیبس میں قرآن کا ترجمہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کئی ایک سلیبس اٹھاتا ہوں، کئی ایک لوگوں کے مدارس کے، ترجمت لفظی قرآن، ترجمت القرآن، سلیبس ہی نہیں ہے، سلیبس ہی نہیں ہے، بس حفظ کرواؤ بچے کو، حفظ کرو، رٹا لگا کے حفظ کرواؤ، حفظ کرواتے جاتے ہیں بچوں کو، سمجھ نہیں بچے کو کہ میں جو حفظ کر رہا ہوں اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، خطبہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگلے خطبے میں اس سے آگے کوشش کروں گا میں دلیل دوں۔ نہیں جائز، بالکل نہیں جائز، بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ تم ایسے ایپل ڈائیگرام بنا کر بچے کو سمجھاتے ہو بیٹا ایپل یہ ہوتا ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، ایپل یہ ہے، اور تم سورہ فاتحہ سے ناس تک بچے کو حفظ کرا دو، بتاؤ نہیں یہ ہے کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی زیادتی قرآن سے، اللہ کے دین سے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تم رٹو قرآن کو، اور ایک میرا اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے یہاں پر اس کو پڑھایا جائے اے بی سی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab/c، اور یہ اے کیا ہے، یہ بی کیا ہے، یہ سی کیا ہے، یہ فارمولا کیا ہے، از اکول ٹو کیا ہے۔ تم ایکسپلینیشن کرتے ہو، تم اس کی تشریح کرتے ہو، تم اس کا ترجمہ پڑھاتے ہو۔ میتھمیٹک ہے، انگریز کی کتاب ہے، نصاب ہے، تم بایولوجی کی، کیمسٹری کی، فارمولیز، نومیریکل، فزکس کے پڑھاتے ہو، ساری ڈیٹیل میں پڑھاتے ہو، اور بچے کو حفظ کرواتے ہو، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ قانون جو مجھے حفظ کیا ہوا اس میں لکھا کیا ہے۔ اللہ کی قسم، کیا مذاق ہے، کیا ڈرامے بازیاں ہیں، کیا بکواسات ہیں،
او بھائی بچے کو اس طرح رٹا لگایا قرآن نہیں پڑھو، اللہ کو نہیں ضرورت تمہارے اس حفظ کی، اللہ کو ضرورت ہے کہ اس کے اندر میں نے نازل کیا ہے وہ سمجھاؤ، اس کو وہ سمجھاؤ جیسے تم نمیریکل فارمولاز سمجھاتے ہو بچے کو، اسی طرح یہ بھی سمجھاؤ بچے کو بیٹا یہ ذالک الکتاب کا لفظی معنی اور مطلب کیا ہے، الکتاب کا مطلب کیا ہے، صرف الکتاب پر مجھے 4 خطبے دے دو، الکتاب کے اوپر 4 خطبے دوں گا میں انشاءاللہ جمعے کے، الکتاب کا معنی سے ہٹوں گا نہیں انشاءاللہ، اور آپ کو 4 خطبے میں الکتاب پوری سمجھ شاید نہ آئے۔ دین سے یہ مذاق، یہ ڈرامے برازیاں، یہ چلاکیاں، اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، ہمیں غالب کرے گا، ہمیں میدانوں کے اندر کھڑا کرے گا، ہماری فوجیں لڑیں گی، ہمارے سیاستدان شریعت نافذ کریں گے۔ بکواس ہے، کیا فضول ڈرامے بازیاں ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا یہ دھوکے بازیاں۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سخت الفاظ ہوتے ہیں لیکن سخت چیز ہی بولنے کے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چلاکیاں، ہوشیاریاں، یہ چلاکیاں، یہ تفرقہ بازیاں یہ دنیا میں کر سکتے ہیں، قبر میں کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو یہی میں چلاکیاں قبر میں بھی فرشتے کو کہوں گا جاؤ یہاں سے پکڑ کے چل، اللہ اکبر، نئی چیخ بھی نہیں نکلے گی آپ کی، وہاں یہ سب کچھ چلے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو زندگی گزارنے کا قانون ہے وہ یہ ہے، اور اس کو اگر آپ نے صحیح سمجھ کر، یہاں میں ترجمے کی کلاس چلاتا ہوں، ٹوٹلی 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، 2 4 5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے تو دکھائیے کہ جتنی کلاسیں کی ہیں آج کتنا فرق ہے۔ لفظی ترجمہ ڈیپلی ان کو سمجھاتا ہوں، 10 سے 15 منٹ ہم نکال کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کبھی نہیں آئے گی۔ اسی سے آگے یہ جو سورہ انبیاء کی 23 نمبر آیت ہے، اگلا خطبہ کوشش کروں گا اس سے آگے دوں کہ اللہ کا قانون، قدرت اللہ کی، اور اللہ قدرت کا قانون کیا ہے اور قدرت کی سنت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلا خطبہ کوشش کریں گے، ختم کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔